بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالتي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة الأرض الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد أحذركم فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب احترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح باقی مخلوقات میں انسان کو فضیلت بخشی ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رب العالمین نے رمضان کو فضیلت بخشی رمضان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہفتے کے 7 دنوں میں
جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام بنا دیا۔ یہ فضیلتیں ہیں جو رب العالمین نے بعض کو بعض پر دی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ 12 مہینوں سے رمضان مبارک کا مہینہ افضل ہے۔ سارے دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، اور رمضان المبارک کے 3 عشروں میں آخری عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جو خیر من الف شہر ہوتی ہے، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عشرے کو رمضان المبارک کے بقیہ 2 عشروں کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور آج کا یہ جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے بھی بڑی فضیلت والا ہے، لیکن جب جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائے تو فضیلت دگنی ہو گئی۔ یہی جمعہ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آیا تو اب یہ 3 فضیلتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہیں۔ ایک تو جمعے کی اپنی فضیلت ہے، ایک رمضان المبارک کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ایک آخری عشرے کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو یہ جمعہ آج اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آئی تھیں، برس رہی تھیں، وہ رخصت ہونے والی ہیں۔ اور یہ جمعہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ایسا جمعہ اب اس سال ہمیں دوبارہ نہیں مل سکے گا جس کے اندر یہ تینوں فضیلتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی۔ ایسا جمعہ ہمیں دوبارہ اس سال میں نہیں ملے گا۔ آئندہ سال رمضان میں کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، تو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ جو آج کی گھڑیاں ہیں، یہ جو آج کے لمحات ہیں، یہ دوبارہ ہمیں اس سال میں نہیں مل سکتے، اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ اور یہ لمحات یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے اس سال۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جو خود میں آپ کے سامنے پڑھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے، لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور پھر آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر معلوم ہو گیا، جو اس رات کے اندر اس اتنی بڑی فضیلتوں کے اندر معلوم ہو گیا، وہ بہت بڑی بھلائی سے معلوم ہو گیا، اسے پھر کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اور اس مہینے کے اندر جو معلوم ہوتا ہے، جس کو کچھ نہیں ملتا، وہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسے، باہر خوب موسلادھار بارش ہو اور ہم اس کے پانی نہ سنبھال سکیں، ہمارے پاس ایک قطرہ بھی پانی کا نہ آئے، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہوگی۔ یہاں پر رب العالمین کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، اگر ہم حاصل نہ کر سکے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر معلوم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے معلوم ہو۔ اس کے اندر تو اتنی ہے اللہ کی طرف سے پہلے عشرے میں رحمتیں برستے رہی، دوسرے عشرے میں غفلت کے پروانے بانٹے جاتے رہے، تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کے ٹکٹ ملتے رہے، اور ہم کچھ بھی اگر حاصل نہ کر سکے تو یہ بدبختی کی بات ہے۔ اور آخری عشرے کے بارے میں تو جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیرہ شد میزرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان مبارک کا داخل ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادات کے اندر اور زیادہ زور لگاتے تھے، اور زیادہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عبادات کا معمول آپ دیکھیں کتنی زیادہ عبادات تھی، لیکن اس کے باوجود ہم جان فرماتی ہے کہ جیسی عبادت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے ہوئے دیکھے، ایسا پورا سال نہیں کرتے ہوئے۔ اور باقی سال کے معمولات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان بیان فرماتی ہیں تو کیا فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عاجز بن کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو پیارے آقا کی عاجزی پر رحم آیا کرتا تھا۔ ساری رات مصلی پہ گزارتا، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب آخری عشرے کو بیان فرمایا تو کیا فرماتی ہیں
کہ اس عشرے سے زیادہ میں حضور کسی اور دن میں رات میں عبادت کرتے ہوئے جتنے اس عشرے میں حضور نے زور دیا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور خود بھی آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے تھے، ان کو زندہ کرتے، ان کے اندر قیام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔ ہم سے بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اٹھ کے قیام کریں، ہم بھی رات کی عبادت کریں، ہمیں بھی جگا دیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس عشرے کے اندر ایک رات آئے گی، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات کو قیام کیا، وہ جاگا، اس نے عبادت کی، اس رات کو اس نے زندہ کر لیا، اس رات کو اس نے پا لیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پیچھے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، بخشش ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس بخششوں کا پیغام لے کے آیا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، بخششیں لے کے آیا۔ اب حاصل کرنا ہمارا کام تھا۔ یہ 2 عشرے تو پورے ختم ہوئے، تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ اس سے پہلے ایام کو خود کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کمایا ہے، کتنا کچھ ہم حاصل کر سکے ہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ہم اس کے مصداق بننے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے، یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں اکثر اس رمضان المبارک کے موقع پہ آپ سے کہا کرتا ہوں، یہ گھڑیاں غنیمت ہیں، بار بار نہیں ملتی، بار بار موقع نہیں ملتے۔ یہ اس بار رمضان جن کو ملا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم سے کتنے لوگ آئندہ رمضان میں ہوں گے، پتہ نہیں کس کس کو یہ آئندہ رمضان ملتا ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی بہت ساری گھڑیاں باقی ہیں آپ کے پاس، اگر اب بھی آپ اس لمحات کو قیمتی بنا لیں تو ہمارے پاس موقع کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ پھر بھی آ سکتا ہے، بالکل محرومی سے ہم اب بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک کی ایک فضیلت تھی، لیکن رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا کیوں تھا؟ اور مقصد قرآن کریم میں خود بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کے لیے میں تمہیں رمضان دیا، صبح سے لے کر شام تک 30 دن تم بھوکے اور پیاسے رہ کر تم نے گزار دی، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، لعلکم تتقون ہے کہ تمہیں دیکھنا یہ چاہتا ہو کہ جس طریقے سے تم نے میرے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اس مہینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو نہیں کھایا، تو تقویٰ یہ ہے کہ باقی مہینوں میں تم حرام چیزوں سے بچتے ہو نہیں بچتے۔ تو یہ دیکھا جائے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی گزارنے والے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایسے ہی کرنے والے بن جاؤ جس کو رمضان مبارک کے اندر۔ اور رمضان مبارک میں تو اطاعت کی حد ہوتی ہے۔ اب افطاری کے وقت دیکھیں دسترخوان سجا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، مشروبات سامنے پڑے ہوتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو دسترخوان پر پڑی ہوتی ہیں ان میں سے حرام کوئی بھی نہیں ہوتی، ساری حلال ہوتی ہیں، ساری پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، ساری طیب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کسی مسلمان کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے مگر غروب آفتاب تک ان کو ہاتھ نہیں لگا۔ تو یہ پیغام رمضان ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے دسترخوان بچھا ہوتا ہے، لذیذ چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، طلب بھی ہوتی ہے، تمہیں بھوک بھی ہوتی ہے، تمہیں پیاس بھی ہوتی ہے، لیکن میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے تمہارا ہاتھ ان حلال چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا، تو رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں میرا بھی وہی حکم دے رہا ہوتا ہوں، میرے بندے سود نہیں کھانا، میرا بھی یہ حکم دے رہا ہوتا ہوں، میرے بندے جھوٹ بول کے نہیں کھانا، میں رب ہی حکم دے رہا ہوتا ہوں، میرے بندے دھوکہ دے کے مال نہیں کھانا، میں رب ہی حکم دے رہا ہوتا ہوں، جھوٹی قسطیں اٹھا کے مال بیچ کے منافع نہیں کمانا، میں رب ہی حکم دے رہا ہوتا ہوں۔ یہ سارے احکامات تو میرے ہی ہوتے ہیں۔ تم رمضان المبارک میں کے مہینے میں میرے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے اسی رب کے حکم پر حرام چیزوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟
تو یہ تقویٰ تو یہ ہے، لعلکم تتقون، تو یہ تمہاری ٹریننگ دی جا رہی تمہیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے باقی کاموں کے لیے کہ دیکھو تم 11 مہینے اللہ کے حکم ایسے ہی ماننے ہیں جیسے تم نے اس مہینے کے اندر مانے، باقی سال بھی حرام سے ایسے ہی بچنا ہے جیسے تم اس مہینے کے اندر بچے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں کسی کو بھی اس مہینے کے اندر گناہ کی بات اس کے سامنے آ جائے تو فوراً ادھر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، جو روزہ ہے، رمضان کی رمضان کے لمحات ہیں، روزے کی حالت میں ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی، روزے کی حالت میں اگر اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے تو بغیر روزے بھی اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اس کی نافرمانی تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، پھر روزوں کے علاوہ بھی اسی کی اس کی مزدوری کیوں کی جاتی ہے؟ نہ کی جاتی۔ تو رمضان المبارک کا مقصد کہ جس طریقے سے رمضان میں مساجد آباد ہوئی، غیر رمضان میں بھی آباد ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہمارا رمضان کے مہینے میں قائم ہوا، غیر رمضان کے اندر بھی قائم ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے صالحہ کی موسم بہار رمضان المبارک کے مہینے میں چلتی رہی، اسی طرح باقی مہینوں کے اندر بھی چلتی رہے۔ گناہوں سے دور، استغفار، درود، کثرت درود کے ساتھ جو ہمارے لمحات جو گزر رہے تھے جس طرح رمضان المبارک میں، تو غیر رمضان کے اندر بھی ایسے ہی گزرنے چاہیے۔ یہی تقاضا ہے رمضان المبارک کا، اور یہ ہر سال ہمیں دوبارہ تیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ 11 مہینے، ایک مہینہ تیاری کا ہوتا ہے، 11 مہینے پھر آگے اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ جو بندہ اس ایک مہینے میں صحیح محنت کرتا ہے، صحیح ٹریننگ حاصل کرتا ہے، پھر وہ اگلے 11 مہینے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایک بار رمضان المبارک کے روزے رکھے، صحیح معنوں میں رکھے، اس کے مقاصد کو پورا کیا، اور پھر اگلے رمضان کے پھر اس نے پا لیا، اس کے پھر اس نے روزے رکھے، تو ان دونوں رمضانوں کے درمیان سے جتنی خطائیں اللہ تعالیٰ سے معاف ہو، یہ 2 رمضانوں کے درمیان جتنی خطائیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ صغائر مرادیں کبیرہ کے ساتھ توبہ استغفار کرنا پڑے گا، وہ تو ویسے بھی آپ استغفار رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ جب بندہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتا ہے، اس کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور ساتھ پھر کثرت استغفار کرتا ہے، تو صغیرہ کبیرہ دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف رمضان کی برکت سے تو صغائر ہو گئے، اور ساتھ توبہ اور استغفار کی برکت سے کبائر بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ اس کے لیے جو مقاصد کو پورا کرے گا۔ ہم روزے، اب جس طرح آپ جانور کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا باندھ دیں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا روزہ کیوں، اس کے اوپر تو نہیں، صرف اس کو کھانے پینے سے روکا ہے۔ تو ایک بندہ کھانے پینے سے رک جائے تو پھر اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مکمل شریعت کے سانچے میں ڈھالے، لعلکم تتقون کا معیار پورا ہو جائے، پھر روزہ آپ کا ہے، پھر یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بنے، میدان محشر میں آپ کے لیے ڈھال بنے۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو ہمارے پاس برکتیں لے کے آئے تھے، ایک پیغام بھی ساتھ لے کر، میں ہر بار رمضان میں آپ کے سامنے رمضان کا پیغام رکھتا ہوں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پورا ساتھ دیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینے میں ہمارے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور جو ہی رمضان ختم ہونا تو دور کی بات ہے یار، رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کے دن ظہر کی نماز سے ہی ہمارے نمازی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی نمازی جو پورا مہینہ رمضان مبارک میں مسجد کو آباد کرتے ہیں، عید الفطر کے دن سے ہی مسجدیں خالی ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، رمضان میں صرف نہیں، سال کے 12 مہینے ہو۔ اللہ نے اقیموا الصلاۃ کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے، کہیں پر یہ نہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ فی رمضان، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھو باقی 11 مہینے تمہیں معاف، یہ تو نہیں کہا، یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تمہیں نمازیں پڑھو۔ لیکن ہم اس ایک مہینے کی عبادات کو کافی سمجھ لیتے ہیں، باقی پورا سال پھر نمازیں گزارتے ہیں، سو کے گزارتے ہیں، بس کافی ہو گیا، ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا، ہم نے بہت تراویح پڑھی، تہجد بھی بڑی پڑھی ہے، تسبیحات بھی بڑی پڑھی ہیں، ہم نے نوافل کا بھی بڑا اہتمام کیا، فرائض کا بھی بڑا اہتمام کیا، کافی ہو گیا، اب یار ابھی سو جاؤ بس۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بیان کر کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام دنوں کے اندر بھی عبادت سخت ہوتی تھی، لیکن رمضان میں وہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری عام دنوں کی معمولات
بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، رمضان المبارک امام اللہ کی ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف ایک رمضان کافی نہیں ہوگا۔ تو آج یہ جمعۃ الوداع ایک اعتبار سے میرے آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، اور ایک اعتبار سے میرے آپ کے لیے خوف کا دن ہے، ڈرنے کا دن ہے، رونے کا دن ہے۔ اس وجہ سے رونے کا دن ہے اور اس وجہ سے خوشی کا دن ہے۔ دونوں بار آپ کے سامنے روایات رکھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی جب فضائل بیان فرمائے تو کیا فرمایا؟ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ کے پچھلے معاف ہو گئے۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کو پا لیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے رمضان المبارک میں کسی کو افطاری کروا دی، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ یہ تو فضائل ہیں، فضائل آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام حاصل کر لیے پھر تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، وہ پھر من ذنبی کا مصداق ہم بن گئے۔ اچھی بات ہے، خوشی ہے۔ اللہ کو شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے رمضان کا موقع دیا، میں اس مہینے میں روزے رکھے تیرے حکم کو پورا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کے اور اس حدیث کا مصداق میں بن گیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه کا مصداق میں بن گیا۔ اگر آپ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھی ہے تو پھر بھی آپ اس پر خوشخبری کے مصداق بنتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پڑھی ہے اس میں تو خوشی کا موقع ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ہے تو نے دن بھر کی تھکاوٹوں کے باوجود رات کو مجھے اپنے حضور کھڑا ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ خوشی کا موقع ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عام راتوں میں ویسے نوافل نمازوں کا، نفل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، درود و استغفار کا، قرآن کی تلاوت کا موقع دیا ہے، اسے بھی خوشی کا موقع ہے۔ جس کو اللہ نے اس مہینے میں لوگوں کو افطاری کروانے کا موقع دیا ہے، اس کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ لیکن اس ساری باتیں کا ایک طرف رکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ میرے آقا نے منبر کی سیڑھی پہ رکھ کے بددعا فرمائی تھی کہ حضور جبرائیل امین نے بددعا فرمائی، پیارے آقا نے آمین کہی تھی، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ بدبخت کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تو اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اگر ہم ادھر والوں میں سے نہیں ہیں، اگر ادھر والوں میں سے ہوں گے پھر تو ہونے کا پھر تو حضور جبرائیل امین کی بددعا ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امین اور بندہ کہاں بچ سکتا ہے؟ تو یا پھر ادھر والوں میں ہے یا پھر ادھر والوں۔ ایک طرف حضور کی طرف سے ملنے والی بشارتیں ہیں، اگر ہم ان کا مصداق ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہم حضور کی طرف سے ملنے والی بشارتوں کے مصداق نہیں بن رہے بلکہ اس کو دعا کے مصداق بن رہے ہیں تو لمحات بھی آپ کے پاس باقی ہیں، انہی کے اندر بھی توبہ و استغفار کر لیجیے، کمی کو پورا کر لیجیے۔ ابھی جتنے لوگ ہر روز افطاری کے وقت بخشے جاتے ہیں، اس پورے مہینے میں جتنے بخشے جائیں گے اتنے آخری شب بخشے جائیں گے۔ موقع ابھی بھی آپ کے پاس پڑا ہے، وقت ابھی بھی آپ کے پاس پڑا ہے، اگر کوئی فائدہ لینا چاہے تو ابھی بھی لے سکتا ہے، اپنے آپ کو اس پر دعا کا مصداق بننے سے بچا سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ نے لوگوں کو اعتکاف کی فضیلت دے دی، سعادت دے دی۔ جو اعتکاف کما لے گا جو یہاں پہ کام کر لے گا، میں نے گزشتہ دنوں پر آپ کو اس کی فضیلت کر دی تھی کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ 3 خندقیں اللہ کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف 30 خندقیں آپ اللہ کی فضل و کرم سے جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ 10 خندقیں، 30 خندقیں، اور ایک خندق کی مقدار زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ایک خندق ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کسی نے اس کو حاصل کر لیا تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر اس کے اندر قرآن کریم کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو گیا، جس نے قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کر لیا، یہ قرآن کریم اس میں 1000 چیزیں کسی جگہ پر نہیں چھوڑ کر، جب آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے نا، جس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دیکھیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو کے اپنی جو پسندیدہ چیزیں بیان فرمائی تھی نا تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، موقع نہیں کہ صرف ایک پر عبادت کروں گا۔ ایک چیز جو بیان فرمائی تھی یا رسول اللہ ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے، ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی محبت تھی، وفائیں تھی۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کام میں شہید ہوئے۔
دنیا سے جاتے وقت بھی قرآن نے عثمان کا ساتھ نہیں چھوڑا، عثمان نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عثمان کے خون کے قطرے قرآن نے اپنے اوراق میں محفوظ کیے ہیں۔ یہ وفاؤں کا صلہ دیا ہے کہ جو مجھ سے وفا کرے گا میں اس سے وفا کروں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کو بھی طرح نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، وہاں بھی آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن محشر میں بھی کام آئے گا، وہاں بھی آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے وہاں پر بھی شفیع بنے گا، قبر میں بھی آپ کے لیے شفیع بنے گا، لیکن تب بنے گا جب آپ کا تعلق اس کے ساتھ کریں گا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو پڑھا، 2 بار پڑھا، 10 بار پڑھا، 20 بار پڑھا، فخر ہے جی ہم نے اس بار اتنے قرآن کو ختم کر دیے، لیکن رمضان کے بعد بند کیا، پھر آپ نے لپیٹا ہوا دیا، پھر جانا نہیں تکلیف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں 10 بار کیا ہے، 20 بار کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کے ساتھ تعلق مستقل قائم رہنا چاہیے۔ اور مستقل تعلق کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی 10 بار پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ ایک تعلق ہوگا جو قرآن کے ساتھ رمضان تک جڑا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دیا تو تعلق ٹوٹ جائے۔ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، مسجد سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، تسبیحات سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، تہجد سے آپ کا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، نوافل سے، فرائض سے، کسی چیز، جتنے تعلقات اس رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال صالحہ کے ساتھ آپ کے قائم ہوئے ہیں وہ رمضان کے بعد ٹوٹنے نہیں چاہیے، وہ قائم رہنے چاہیے۔ پھر رمضان کا مقصد پورا ہوگا، پھر ہمیں رمضان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ تعلق رمضان کے ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے تو پھر فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، ایک جمعے ہیں، 2 اور رمضان ہے۔ یہ تینوں کی فضیلت کے بارے میں اچھی روایت ہے کہ جو بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے پکا پابندی کے ساتھ، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کی خطائیں اس میں معاف ہو جاتی ہیں، پھر دوسری سے تیسری، تیسری چوتھی، تو اس طرح 5 نمازوں کے درمیان جتنی کی خطائیں ہوں گی وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ دوسری جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو دونوں جمعوں کے درمیان جو اس کی خطائیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا جو ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر دوسرے رمضان تک پہنچتا ہے، ان دونوں رمضان کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ عام جمعوں کی بات ہو رہی ہے، عام مطلقاً جمعوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے جمعے کے دن مطلقاً جمعے کی بات کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس وقت اللہ کے حضور کھڑا ہو، عبادت میں مصروف ہو، اس کے بعد وہ جو دعا کرے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی۔ وہ خاص گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ جمعہ کے دن ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ تو صرف عام جمعہ کی بات ہے، اور جمعہ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائے تو کتنی زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی۔ اور وہی جمعہ جب رمضان کے آخری عشرے میں آ جائے، جمعہ الوداع بن کے آ جائے تو پھر تو دگنی چگنی ہو جائے گی فضیلت۔ تو آج یہ جمعہ آپ کے پاس ہے، اس جمعے کے دن کی وہ گھڑی موجود ہے، وہ ساعت موجود ہے جو خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے بابا سے، اپنے والد سے اس گھڑی کے بارے میں کوئی تعین کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے، کوئی روایت سنی ہے کہ حضور نے کوئی متعین کیا ہو کہ وہ کون سے وقت ہوتا ہے، وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں نے سنی ہے، حضور علیہ السلام سے ایک روایت یہ منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھڑی خطبوں سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان مرتبہ ہوتا ہے۔ جو خطبے ہوتے ہیں اس سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی، یہ تو ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت سارا قبولیت کی گھڑی میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو یہ آپ کے اشارے کے ساتھ جو بھی فرمایا تھا وہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، بہت قلیل وقت، بہت قلیل وقت ہوتا ہے۔ وہ جمعے کی خطبوں سے لے کر نماز تک کا وقت ہو تب بھی قلیل ہوتا ہے، وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت تب بھی وہ قلیل ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لمحات ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں۔
خطبے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیانی وقفہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور عصر سے لے کر پھر مغرب تک کا وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک آج کا جمعہ یہ تو ویسے بھی ایک روایت کے مطابق قبولیت کی گھڑی بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو رمضان کے حوالے سے تو افطاری کا وقت تو ویسے بھی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں پھر جمع ہو جائیں گی آپ کے ساتھ، ایک افطاری کے لمحات کی برکات بھی جمع ہو جائیں گی، قبولیت کی ساعت بھی جمع ہو جائیں گی، اور سارے جمعۃ المبارک کی یہ قبولیت کی گھڑی بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اب اس کے اندر فائدہ حاصل کرنا ہے، اس سے کما حق کو فائدہ حاصل کر کے اس کے اندر دعائیں کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے سب کے لیے پوری امت مسلمہ کی دعا ہو، اور جتنی بھی اپنی جائز حاجات ہیں ان کی دعا ہو۔ یہ قبولیت کی گھڑی جو اللہ تبارک نے آپ کو دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، ویسے تو ہر گھڑی قبولیت کی یہ بات نہیں ہے، یہ روایات کے اندر جو تخصیص آتی ہے نا، یہ اضافی پیکج ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت سنتی ہے، اللہ کی ذات ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صبح مانگو، شام مانگو، دن میں مانگو، رات میں مانگو، رمضان میں مانگو، غیر رمضان میں مانگو، وہ قبول کرنے والا ہے، مانگنے والا بس سے ملنا چاہیے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ خصوصی پیکج ہوتا ہے، خصوصی ایک آفر ہوتی ہے تو دی جاتی ہے آپ کو، اس کے اندر خصوصی طور پر فائدہ حاصل، تو ان خصوصی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ آج کا جمعہ آپ کے پاس ہے، یہ جمعہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ جمعہ آپ کو دوبارہ حصہ ہے، اور آئندہ سال پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، یہ اس سال آپ کو یہ دعا ہے، یہ رمضان ہو، یہ آخری عشرہ ہو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اور یہ جمعہ ہو، یہ پھر یہ سال سے ساری کٹھی آپ کے پاس اس سال دوبارہ، تو ان کو قیمتی بنائیں۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلو، رمضان المبارک کا جب آخری جمعہ اور آخری عشرہ آتا ہے، جمعۃ الوداع آتا ہے، تو ایک روایت، ایک بات گردش کرنے لگ جاتی ہے، پورے سوشل میڈیا پر ایک بات پھیل جاتی ہے کہ جی ایک روایت، من گھڑت روایت، موضوع روایت، جس کو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری جمعہ آئے گا تو اس دن آپ نے بعض جگہوں پہ 4 کہا گیا ہے، بعض دن 12 کے دن یہ 4 نفل پڑھو، ایک سلام کے ساتھ پڑھو، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار ہو، 15 بار سورۃ اخلاص ہو، اس طرح کے بنا کے بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ اس طرح پڑھ لیتا ہے، جو روایت من گڑت جس بندے نے موضوع کی روایت بنائی تھی، وہ بھی آج سوچتا ہوگا کہ میری روایت کن کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اس نے جب یہ روایت گھڑی تھی اپنی طرف سے، اس نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ عمل کر لے گا تو اس کی 70 سال کی نمازیں بھی اگر ہو تو وہ معاف ہو جائیں گی۔ اس نے کہا تھا، یہ گھڑنے والے نے، جھوٹی بات ہے کہ اگر 70 سال کی نمازیں بھی اس کے دن میں ہوں تو یہ 4 رکعتوں سے پوری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ روایت چلتے 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 پاکستانیوں کے ہاتھ چڑھی تو پاکستانی نے 700 سال بنا دیا۔ اب جو روایت گردش کر رہی سوشل میڈیا پر، وہاں پہ 700 سال لکھو، کیونکہ ہمارے لیے آگے پیچھے حصہ لگا کے اس سے کوئی تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہم نے 70 کو تبدیل کر کے 700 بنا دیا۔ ایک تو اس نے گھڑی تھی، اور ایک ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا، ایک صفرہ اور لگا کے ہم نے 700 سال بنا دیا۔ یہ بات من گڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات کبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد آگے حکم بیان فرمایا ہے کہ باطل القطع، یہ قطعی طور پر باطل ہے، بالکل اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کو حدیث کہنا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مستحق۔ اس من گڑت روایت کو حدیث کہنے والا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ جس نے جھوٹ کی نسبت میری طرف کی، اس کو سے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنائے۔ تو اس چیز کو حدیث کبھی بھی رکھیں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر یہ باتیں آتی رہتی ہیں، ایسی چیزوں کو شیئر بھی نہ کریں، نہ پھیلائیں ان چیزوں کو۔ کیوں؟ یہ تماشا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل 700 سال کے فرائض کے برابر ہو جائیں۔ کبھی آپ سن سکتے ہو سکتا ہے فرائض کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، فرض نمازوں کے بارے میں جناب روایات کو دیکھ کے تو میرے آقا کی حدیث تو موجود ہے اس میں، بخاری شریف میں روایات موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جان بوجھ کر کسی نے نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں یہ احکامات نہیں ہیں، اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتے جو جان بوجھ کی نماز کو چھوڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنی فرض نماز کو بھول جائے، غلطی سے چھوٹ گئے، عذر کی بنا پہ چھوٹ گئے، اسے چاہیے جو ہی اس کو وہ نماز یاد آئے تو فوراً اس کو ادا کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو گویا میرے آقا نے فرما دیا کہ نماز اگر رہ جائے تو اس کی ادائیگی میں صرف ایک ہی صورت ہے، اسی میں ذات کی جائے گی۔ یہ 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھ کر، خوبصورت طریقے سے پڑھ کر
یہ 70 سال کی یا 700 سال کی نمازیں پوری اس سے نہیں ہو سکتی. ہاں یہ تو اگر یہ بات ہوتی تو وہ ساری دنیا میں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چھوڑ دیتے نمازیں، چھوڑ دے نمازیں نہیں. رمضان آئے گا 4 رکعتیں پڑھیں گے پوری سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی، 70 سال کی پوری ہو جائیں گی. پڑھنے کی ضرورت کیا؟ تو شریعت کے احکامات کے ساتھ مذاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفرز دیتے ہیں، پیکیج دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس پر اپنی طرف سے بنا کے اس لیے اس روایت کو آگے نہ پھیلائے اور کوئی بندہ اس کو حدیث نہ سمجھے اور نہ کہے. یہ باعث یاد کر رہا ہوں کہ میں فل تقوا ما بڑی سخت وعید میں جا کر نے بیان فرمائی ہے. جو حدیث نہ ہو اس کو جو حدیث کہے گا، جو حدیث نہ ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہ ہو، اس کو جو حدیث کہے گا اس کو ٹھکانا جہنم ہے. کیا جا کر فرمایا بل تقوا ما اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. اس طرح کے میسج کو، اس طرح کے پیغام کو، پوسٹ کو شیئر کرنے سے بچیں. اگر آپ کے پاس آئے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، نہ بھیجیں. لوگوں کی اطلاع کر لوگوں تک پہنچائیں بات کو کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث نہ کہو، اس کو حدیث نہ کہو. ہاں اتنی بات اگر کوئی بیان کرتا تو وہ ماننے کے قابل تھی، وہ بھی حدیث کے زمرے میں نہیں، ویسے ماننے کے قابل تھی. کیونکہ بندہ اگر اس مہینے کے جس طرح نوافل پڑھ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کی چھوڑنے پر جو گناہ ہے وہ معاف کر دیں. گناہ تو معاف ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار سے، نماز توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوگی. پیارے آقا نے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف میں روایات موجود ہیں، جس کی نماز رہ گئی وہ ایک ہی صورت ہے اس کو ادا کرے گا. اور اگر آپ کو یہ بات یقین نہ آئے تو ہم ذرا اٹھا کے دیکھیں نا نماز کے مسائل کو. اللہ رب العزت نے نماز کے مسائل میں کیا حکم دیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھو. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. اگر اس طرح کی گنجائشیں ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، جو اٹھ نہیں سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا، جو رکوع نہیں کر سکتا، قیام کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف یوں لیٹ کے اشارے کر رہا ہے، اللہ اس کو کہہ دیتے ہیں یار چھوڑ، اس طرح اشارے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 رکعت پڑھ 17 سال میں پوری ہو. اس کو بھی تو یہ حکم ہے. آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ نے یہی حکم دیا ہے جتنا ہو سکے اس کو ادا کرو، جس طریقے سے کر سکتے ہو. اب آپ دیکھیں جو بندہ چند لیٹا ہوا ہو وہ تو نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف یوں اشارے کرتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اشارے بھی کرنا ہے. اگر تو اشارے کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے تو اشارے بھی کرنے پڑتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دی کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے آتی ہے یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، باطل روایت ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کو پھیلانا ہے، نہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کل ہمارا انشاءاللہ ہفتے والے دن ختم قرآن تراویح کے اندر پروگرام ہے. تو دائیں بائیں سے جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں سب کو اس کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. آخری بات جو آج تو جمعہ، اس کے بعد تو عید الفطر سے پہلے جمعہ نہیں آئے گا، تو جو آپ کے سامنے بات رکھ دی جائے عید الفطر کے وقت کے حوالے سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کون سا وقت بہتر ہوگا آپ دے سکتے تاکہ ہم پہ وہ باقی مساجد کے اندر بھی اس کا اعلان کروا دیا جائے. ساڑھے 7